رحمت کے آگے انسانی اور دنیاوی جو مسائل ہیں وہ کسی بھی قسم کا سر نہیں اٹھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کی رحمت پر کامل ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں وہ سرشار کر دیتا ہے، ہمیں وہ اپنی مہربانیوں سے، اپنی رحمتوں سے لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، ہر پل نوازتا رہتا ہے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے جو بہت شوق سے فیشن کو اپناتی ہیں، بہت شوق سے اسلامی فیشن کر کے جاتی ہیں، بہت شوق اور جذبے کے ساتھ لہک لہک کر جو ہے وہ اس فیشن کا حصہ بنتی ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کر۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ پردے کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی پاکستان میں پردے کی صورتحال اور اسلام کے احکامات، یہ ہمارا آج کا کلی موضوع ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، جس طرح کہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور میڈیا نے استاد اور ٹیچر کی جگہ لے لی ہے۔ تو جو چیز، جو ادارہ اتنا انفلوئنشل ہو چکا ہے، کیا وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ معاشرتی جو تہداریاں ہیں، معاشرتی جو مسائل ہیں، معاشرتی جو تبدیلیاں ہیں، ان پر فوکس کر رہا ہے؟ اور معاشرتی جو تبدیلیاں ہیں اگر ان کو لیا جائے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کون سا ہے۔ ہمارا معاشرہ ہندوستان کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ پاکستان کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ یورپین معاشرہ ہے، یا ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے؟ تو جب میں اسلامی معاشرے کی بات کرتا ہوں تو پلٹ کے دیکھوں تو قیام پاکستان سے پہلے یہاں پہ انگریزی معاشرہ بھی دکھائی دیتا ہے، ہمیں ہندوانہ اور جو دیگر مذاہب کا معاشرہ ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے دکھائی دیتا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں اس کلمے کا ورد کرتا ہوں اور اس کو مجسم صورت میں 14 اگست 1947 کو دیکھتا ہوں تو پھر یہاں پہ میرے سامنے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ اور اسلامی معاشرے کی جب ہم اساس کی بات کریں تو اس کی اساس رب کریم کی وحدانیت اور اس کے احکامات ہیں۔ یقیناً ان احکامات کو اگر لیا جائے تو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیبیوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین کو کہ وہ اپنے چہرے کو ایک پلو سے ڈھانپ کر رکھیں۔ پردے کے جب اتنے واضح احکامات رب کریم نے قرآن کریم میں دے دیے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ اس کتاب میں ہے جو کائنات کے لیے، دو جہانوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر رہنمائی دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جہنم میں بھی عورتوں کی کثرت ہوگی؟ یہ بھی جو ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور پھر پردے کے جو دیگر احکامات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس وقت کیا ہمارے گھروں میں پردہ ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری فیملی بانڈنگز میں، کیا ہمارے ٹی وی سکرینز پر کیا ہم ان احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کر پا رہے ہیں؟ اگر نہیں کر پا رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انہی وجوہات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ پروفیسر ناصر محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو ناصر محمود صاحب، آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں راہ فلاح میں، اور پروفیسر ظفر اقبال صاحب آپ نے بھی وقت دیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو محمد علی کریمی صاحب، پاکستان میں پردے کی صورتحال اور اسلام میں پردے کا حکم، اگر اس ایک موضوع کو جو ہمارا آج کا موضوع سخن ہے اسی کو لے لیا جائے تو شاید اس پہ ہی گھنٹوں بحث اور دنوں، سالوں تک معاملات چلتے جائیں، کیونکہ اس پہ پھر ہمیں اپنی پوری پاکستانی تاریخ اور اسلامی معاشرت کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ لیکن اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں، آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ پردہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ نیوز کو کہ انہوں نے موجودہ اعتبار سے آج کل جتنے پروگرام اور جتنے معاملات ہمیں میڈیا پہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اس میں حقانیت کا ثبوت دیتے ہوئے کلمہ حق کہنے کی جرت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم کلمات کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کے احکام ذکر کیے، جس کا بھی ذکر کیا ہے
باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجکا، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں کو، کیا فرما دیجئے کہ وہ اپنے چادر کے پلو کو پردے کے طور پر اپنے چہرے پر ڈال کے رکھیں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور کہیں ان کو اذیت یا تکلیف نہ دے دی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے احکامات اترے اس کا سب سے پہلے جو مخاطب بنتے ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اگر خواتین ہیں تو وہ ازواج مطہرات ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، پھر ان کے توسل سے یہ احکامات دوسری امت کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری پہچان ہو، تم اپنے آپ کو چادر میں یا کسی طرح پردہ کر کے تم پھر جو ہے کسی معاملے کے اندر اگر آنا چاہو تو پھر تم پریکٹیکلی اس میں آ سکتے ہو۔ یقیناً معاشرے کے اندر عورت کا ایک اہم کردار بھی ہے۔ اسلام نے کچھ ایسے رشتے جن کو ہم محرمات کہتے ہیں، اس کے لیے عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر محرم کی ڈیفینیشن بھی سامنے آنی چاہیے۔ جی، محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جیسے اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اسی طرح جو اس کے رشتے ایسے ہیں جن سے اس کا نکاح نہیں ہوتا وہ محرمات۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، کیا یہ بھی محرم کی؟ پھوپھی زاد بھائی، منہ بولا بھائی، یہ بھی محرم کی حیثیت؟ نہیں، یہ محرم نہیں ہوتے، یہ تو منہ بولے آپ خود کہہ رہے ہیں، ان سے تو نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمارے ہاں ایک کزن سسٹم چل پڑا ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کزن ہے کون سی سلسلے سے اور کس طرح ان کا تعلق جو ہے کسی عورت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہرحال یہ جو منہ بھولے بھائی اور یہ جو ہیں کزنز وغیرہ، مطلقاً اگر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی شرعی طور پہ پردہ لازم ہوتا ہے، جو شریعت کے احکام ہیں۔ صحیح۔ جن سے نکاح مکمل طور پہ حرام ہوتا ہے وہ محرمات ہیں۔ عورت جس وقت عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے، اس کی یہ شرط ہے، وگرنہ اس کے پاس سارے پیسے سب کچھ موجود ہوں، اگر شرعی طور پر محرم نہیں تو وہ بغیر محرم کے سفر بھی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کوئسچن تھا، اس وقت کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو انہوں نے یہ بات اپنی زوجہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کی۔ اور یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں سے کوئی اچھی بات دیکھیں، سیکھیں، تو ہمیں اس کو جا کے گھر میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہی ایک تربیت کا ماحول ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کرتے ہیں تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے کہا اس کا جواب دیں، سرکار کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں سب سے بہتر عورت کے لیے چیز یہ ہے لا یراہن الرجال، کہ اس عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مرد کسی غیر کو نہ سبحان دیکھے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ جملہ حضرت سیدہ کائنات نے جب عطا کیا، جب ارشاد فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی محفل میں بیٹھے ہوئے فخر کے ساتھ جب آقا علیہ السلام نے پچھلے سوال کو ریپیٹ کیا کہ کوئی بتائے تم میں سے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے۔ سرکار نے فرمایا یقیناً یہ میری پیاری بیٹی نے جواب عطا فرمایا۔ بہت اہم بات آپ نے کی ہے۔ اور ناصر صاحب